نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلوه حق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر اور بہت احسان ہے کہ ہم آج یہاں اس جگہ پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اصل طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اور ڈاکٹر نعمان صاحب کی بڑی خواہش تھی، اور کیونکہ وہ آلریڈی میرے ساتھ ایک سیشن دے رہے ہیں، اور یہ خواہش تھی کہ ان کے کچھ دوست احباب جو اس گرامر کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو انہی کی کاوش ہے، انہی کی محنت ہے، انہوں نے اس گروپ کو بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کریں، اس کا بہت شکر اور احسان ہے کہ آپ جمع ہیں۔ دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں، لیکن وہ کسی کام میں یا کسی اور چیزوں میں مصروف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بلیسنگ ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں، اس کو مان کروں گا۔ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت رکھی تھی، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو کتاب دی ہے اس کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو بنیادی طور پہ قرآن مجید کے 5 حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ یہ جو کلام ہے، یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر ملائک سیدنا جبرائیل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اتارا، اور پھر وہی کلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ کے ذریعے سے پھر وہ تابعین تک اور تبع تابعین تک اور ہم تک آج پہنچا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ نازل ہوا اس وقت سے لے کر اب تک اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں، نزول کے اعتبار سے بھی اور صحیفے کے اعتبار سے بھی۔ یعنی نزول کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی پہلی وحی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک، اور جبکہ آخری جو وحی ہے وہ، اور اقرأ بسم ربک آپ دیکھیں، اگر آپ صحیفے کے حساب سے اگر دیکھیں تو 30ویں جز میں آپ کو ملتے ہیں، اور جبکہ جو آخری حدیث ہے جو وہی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ تو اس کی جو پلیسمنٹس ہیں، آیات کی جو پلیسمنٹس ہیں، یہ سب توفیقی کہلاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اس کو اسی طرح سے دکھوائی ہے، اور وہ اسی طرح سے ہمارے سامنے ہے۔ اور جب میں آپ سے کہتا ہوں کسی شوشے کا فرق نہیں ہے، تو اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ آپ نے قرآن مجید میں یہ ایک لفظ بہت بارہا دفعہ پڑھا ہوگا اعلیٰ، اسی طرح سے لکھا ہوتا اعلیٰ۔ اس نے کہا، انشاءاللہ اس کو جب ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو اس کے معنی بھی پتہ چل جائیں گے، اور یہ اس کی کنسیڈریشن بنی کیسے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی جو کلمہ ہے اعلیٰ، یہ سورہ مومنون کے آخر کے آیات کے اندر یہ آپ کو اس طرح سے ملتا ہے۔ تو جب میں آپ سے کہتا ہوں ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، تو کسی نے اس قالا کو اس قالا سے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ کسی نے اس قالا کو اس قالا سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے جیسے ہے اسی طرح سے لکھا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارا ایمان ہے وہ اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے، اور اس ایمان کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی چین ہے، یعنی اللہ کے سے وہ سیدنا جبرائیل پر، سیدنا جبرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر صحابہ پہ، اور پھر تابعین پہ، اور پھر اس طرح سے جس طرح سے وہ آگے بڑھتا چلا۔ یہ چین بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا جو دوسرا اس کا جو حق ہے اس کو اس طریقے سے پڑھنا جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی صحیح اس کی تجوید، اس کی مخارج کے ساتھ۔ یہ بڑا ضروری ہے، ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے، بلکہ ہم آپس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو ہمیشہ
فار گرانٹیڈ لیا ہے، قرآن کو کیا ہم نے پورے اپنے دین کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، تو بس ہمیں کسی چیز کو کرنے کی، کسی قاعدے قواعد کی، کسی چیز کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی کوششیں ہی نہیں کرتے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نہ خود سے کرتے ہیں نہ اپنی اولادوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارا رویہ بیشتر جگہوں پہ، میں 100% نہیں کہوں گا لیکن اکثر جگہوں پہ ہمارا رویہ اس طرح سے کہ ہم جو امپورٹنس دوسری اپنی اسٹڈیز کو دیتے ہیں، میرے خیال میں اس کا شاید ہم 5% بھی جو ہے اس قرآن پہ یا اس دین کی اسٹڈی کے اوپر بالکل نہ خود دیتے ہیں نہ اپنی اولادوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لائک کرے کہ ہم اس کو بھی ساتھ اتنی امپورٹنس دیں جتنی ہم دوسری چیزوں کو امپورٹنس دیں۔ اس کو اس کے مخارج کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس طرح سے اس کا طریقہ کار ہے۔ مجھے ڈاکٹر نعمان نے بتایا تھا کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں اس میں حافظ القرآن بھی ہے، ان کو بہت اچھا سا اندازہ ہوا اس بات کا کہ عربی زبان کے جو حروف ہیں، ہر حروف کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے، اس کی کچھ صفات ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، تو کیسے ادا کی جائیں گی۔ یہ دوسرا اس کا حق ہے۔ تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا۔ تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا۔ سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اس کی زبان آنی چاہیے، کیونکہ جب تک اگر آپ کو اس کی زبان نہ آئے گی آپ اس کو سمجھیں گے کیسے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں سورہ ہجر کی آیت اللہ تعالیٰ نے جس میں ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے یقیناً اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت دونوں طریقوں سے کی ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ پہلی طریقے سے کہ اس کے کسی بھی متن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اس کی حفاظت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب تک کہ اس کی زبان بھی قائم رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو اس زبان کو کی بھی حفاظت کرتی ہے اس طرح سے، نہیں تو عموماً آپ دیکھیں زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بدل جاتی ہیں۔ تو جو تیسری چیز ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، جس کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کی زبان کو، یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب جو ہے، ہم نے کسی نے بھی محنت نہیں کی عربی زبان کو سیکھنے کی یا عربی زبان کو سمجھنے کی، جبکہ ہم نے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہم جو دوسرے اپنے علم ہے اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ایسے بہت سارے جو ساتھی ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، اور بڑی مشکل آپ لوگوں نے ٹرمینالوجیز یاد کی ہوئی، اور میری اپنی بیٹی جو ہے وہ ابھی میڈیکلی پڑھ رہی ہے ڈاؤ انٹرنیشنل کراچی میں، تو وہ مجھے یاد ہے جو فرسٹ ایئر میں تھی تو مجھے کہتی تھی کہ بابا اتنا مشکل لفظ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ اس کی جو ہے نا پروناؤنسیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہم جو ہے نا نیٹ کے اوپر ذرا اس کو دیکھنے کو اسی پروناؤنس کریں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ان چیزوں میں جو اپنی دوسری علم کی چیزیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بہت دور کر لیتے ہیں اس سے۔ اس کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ چوتھا حق ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے، اس پہ عمل کریں۔ عمل کرنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ 100% ایسے ہو جائیں، لیکن اپنی کوشش پوری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ ہماری کوششوں پہ کرے گا، رزلٹ پہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر رزلٹ پہ معاملہ کرنا ہوتا تو پھر تو سیدنا نوح کو جو ہے جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور ان کے ساتھ آخر میں کتنے لوگ تھے؟ کوئی کہتا ہے کسی روایت میں ملتا 80 لوگ تھے، کسی روایت میں ملتا 40 لوگ، بس اتنے ہی لوگ تھے۔ 950 سال کی محنت تھی، 950 سال، لیکن صرف چند لوگوں کے ساتھ۔ سیدنا لوط کے ساتھ تو وہ چند لوگ بھی نہیں تھے، سیدنا ابراہیم کا بھی ایسا بات۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی میری کوششوں کے اوپر ہمیں دے گا۔ ہمارا اصل مقصد ہے کوشش کرنا، اور اس کے بعد جو آخری کام ہے وہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سمجھا، جو کچھ آپ نے پڑھا، جو کچھ آپ عمل کرتے ہیں اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ چاہے آپ کو ایک آیت آتی ہو، چاہے آپ کو ایک کلمہ آتا ہو، اس میں شرمائیں نہیں۔ آج کل واٹس ایپ پہ آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر لوگ جو ہے دھڑا دھڑ، کوئی ایک میسج آتا، کچھ آتا، ٹھک آگے بھیج دیتے، چاہے وہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ لیکن
قرآن کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھتے ہیں. اس کی شاید بہت ساری وجوہات ہیں. شاید ہمارا وہ ماحول نہیں ہے, شاید وہ ہمارا اسٹرکچر نہیں ہے, یا ہمیں شاید اس قسم کی ہمارے ساتھ وہ حالات پیدا نہیں کیے گئے. شاید اس میں ہمارے اپنے آباء و اجدادوں کا بھی قصور ہے, ہمارے باپ داداؤں کا بھی قصور ہے. کچھ گھرانے ضرور ایسے ہیں کہ جن کے یہ ماحول یا اس طرح سے طریقے کا رہا, لیکن میں نے آپ سے کہا بیشتر جگہوں پہ اکثریت جو اگر آپ دیکھیں گے بر صغیر کے اندر, وہاں اس قسم کا بہت زیادہ آپ کو مزاج نہیں ملتا. بلکہ آپ یہ دیکھیں, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو, اکثر مسلمانوں کو اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں تو آپ ان کو غور کریں گے کہ وہ ایسے پڑھ رہے ہیں, ہل کے پڑھ رہے ہیں. اتنا لکھن کتاب اللہ رہی بفی ادن الذین یؤمنون, وہ اس طرح سے ہل کے پڑھ رہے ہیں. آپ نے کبھی کسی شخص کو دیکھا تو وہ ہلتے ہوئے نیوز پیپر پڑھ رہا ہو؟ کبھی آج تک اتفاق ہو کہ کسی شخص کو آپ نے اخبار پڑھ رہا ہو, آج شاہد افریدی نے سری لنکا کے سامنے دھواں بیٹنگ کرتے ہوئے 4 چھکے لگائے؟ کبھی سنا, کبھی دیکھا کہ کوئی شخص اخبار پڑھ رہا ہو اور ہل کے پڑھ رہا ہو؟ بلکہ اگر وہ پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص آ کے اس کو ہلا دے, وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یار آپ کو نظر نہیں آ رہا میں پڑھ رہا ہوں. لیکن قرآن کا ایک ایسا معاملہ ہم نے اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اس کو ہل کے پڑھو, یہ سمجھ آئے گا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہماری کافی دفعہ یہاں ملاقات رہی. وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ یہاں آئے تو رمضانی کے دن تھے, تو مغرب کا وقت تھا, ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی آئے ہوئے تھے, جو دوسرے دوست بھی کچھ آئے. وہ مغرب کی جب اس روزہ افطار اٹھ گیا, روزہ افطار ہوا تو نماز کا وقت ہوا, تو نماز ہوئی. تو ان کے ساتھ جو ساتھی آئے ہوئے تھے انڈیا سے یا کہیں سے بھی, انہوں نے جماعت کرائی. جب جماعت ختم ہو گئی تو آگے والی جو صرف صف تھی اس میں کچھ سعودی بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ مسکرانے لگے نماز ختم ہونے کے بعد. تو ڈاکٹر ذاکر نے ان سے پوچھا, آپ مسکرا رہے ہیں, خیریت کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا, یار یہ جو شیخ تھا تمہارا, اس نے نماز پڑھائی, اس نے بڑی خوبصورت نماز پڑھائی اور بہت اچھی اس کی قرات تھی, بہت خوبصورت مزہ آیا. لیکن اس سے یہ پوچھو کہ اس نے سیدنا یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے بعد نکالا کیوں نہیں باہر؟ یعنی اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کس جگہ پہ آیت کو روکنا ہے اور کس جگہ پہ آیت کو چھوڑ دینا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہمارا یہ عالم ہے, ہمیں کسی چیز کا نہیں معلوم. آپ سب لوگ ماشاءاللہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, فیملی والے لوگ ہوں گے, آپ میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ پریکٹیکلی لائف کے اندر بھی بڑے کام کریں. آپ کو تو آپ لوگوں کے ساتھ اتفاق ہو, آپ کی زندگی میں اتفاق ایسا ہوا ہوگا. میری اپنی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ جو ہم چھوٹے تھے اور جب ہماری عمریں جب 13, 14, 15, 16 سال آئی اور ہمارے گھر میں جو بہنیں بھی ہیں, وہی دن ہم جب گھر میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ ہماری بہن کا رویہ بھی ہم سے بدل گیا ہے, اور ہماری والدہ بھی ہم سے کہتی ہیں بس ٹھیک, اب ذرا دور آ کر اپنی بہن سے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اچانک کیا ہو گیا. کل تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, کہ آل آف اے سڈن آج بہن سے بھی دور رہو اور تھوڑا خیال رکھو. اچھا چلا جناب, اس کے وہ ایام شروع ہو گئے جو خاص ایام ہوتے ہیں, اور ہمیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں, نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے نہ اس بچی کو معلوم ہوتا. ابھی آپ نے غور کیا؟ لیکن اگر کسی نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا, کبھی کچھ بھی نہ کیا ہوتا, لیکن اگر قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا ہم لوگوں نے, 15, 16 سال چھوٹی عمر تو نہیں ہوتی. 15, 16 سال میں لوگ اپنے آرٹیکلس لکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. کوئی انٹر کر لیتا ہے, کوئی MBBS میں پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی انجینئرنگ میں پڑھ رہا ہوتا ہے. انٹر تو کر لیتا ہے آدمی نا 15, 16 سال کے, 17 سال کے. یہ تو ایسی عمر ہوتی ہے. لیکن اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا اور قرآن کو اس کو متن نہیں معلوم ہوتا, اسے معلوم ہوتا کہ حیض کیا چیز ہوتی ہے. قرآن خود پوچھتا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى, بتا دیں کہ وہ ایک تکلیف ہے. جو کچھ بھی ہے اس میں ابھی اس کی تفصیل یا اس میں نہیں جا رہا, لیکن پوائنٹ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, لیکن ہم کبھی اس کو غور ہی نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے چیزیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید کے اندر نام ہوتی ہے. کوئی ہر چیز کا آپ کو جواب دیتا ہے, اور جس کی تفصیلاً زیادہ نہیں ہوگی, وہ تفصیل آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا بھی غور و فکر کی نہیں, کبھی اہمیت نہیں دی.
لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ لیکن میں ان دونوں آیات کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں پڑھتا، میں آپ کو اپنی بذات خود بتا دوں، میں ان آیات کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انور کاملی صاحب آپ کو ذلت ملے گی یا آپ کو ہدایت ملے گی، تو اس میں میرا اپنا کیا کمال ہے؟ آپ اس آیات کو اس طرح سے لیں کہ جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا اسے اللہ ہدایت دے گا، جو چاہتا ہے عزت حاصل کرنا اسے اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر فجور اور تقویٰ دونوں ڈال دیا، اور پھر اس نے کیا کر دیا فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب چاہو تو تم شکر کرو اور چاہو تو تم کفر کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا۔ صرف دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، انسان اور جن، ان دو مخلوق۔ بہرحال ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جب بھی اپنی کلاس کا آغاز کریں یا کلاس کریں تو کچھ چیزیں اور بھی بات کریں، تو ہم تھوڑا سا گرامر کے اوپر آ جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو گرامر کی کلاس میں آ گئے تھے لیکن یہاں تو کچھ اور سلسلہ چل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے یقیناً آسان بنا دیا، آسان کر دیا، آسان بنا دیا قرآن کو۔ اب ذکر جو ہے نا وہ دو معنی میں آتا ہے، اس کو یاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے معنی میں۔ نصیحت، اب قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے بہت آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ نصیحت کب حاصل کریں گے؟ جب ہم اس کی زبان کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کا ٹرانسلیشن کبھی بھی آپ کو وہ سیٹسفیکشن دے ہی نہیں سکتا جو آپ کو اس کے اصل متن سے ملتی ہے، جو آپ کو اس کے اصل متن سے ملتی ہے۔ ہم اپنے جو زبان اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو اس کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سیدھی سیدھی سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ کے دل میں ٹھکتی ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم یہ زبان کو تھرو ٹرانسلیٹر جاتے ہیں، جب ہم تھرو ٹرانسلیٹر جاتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں اتر ہی نہیں پاتی، ہمارے دل میں اتر ہی نہیں پاتی۔ کیسے اترے گی؟ ہم نے پردہ جو ڈالا وہ اس پردے کو نکال دیا۔ یعنی ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قرآن کی اتنی عربی آپ کو آنی چاہیے کہ آپ اس کے متن کو جو پڑھا جا رہا ہے یا جو سنا جا رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے، جب وہ سمجھ آئے گا تو آپ کے دل میں اترے گا۔ سید محمد گھر سے نکلے تلوار لے کے، کس کام سے نکلے تھے اور انجام کیا ہوا کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ کوئی کہتا ہے 5 آیات سورہ طٰہٰ کی پڑھی تھی، کسی نے کچھ اور کہیں، لیکن قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ انہوں نے سنا، 4 5 6 آیات سنی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ میری اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اتنا قرآن سنتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ ہم قرآن کو صرف اور صرف پڑھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کا میرا اپنا ذاتی، میں بھی آپ ہی لوگوں کی طرح تھا، آج بھی آپ ہی لوگوں کی طرح ہی ہوں، میں کوئی بہت زیادہ اس عربی گرامر کا چیمپئن نہیں ہوں۔ قرآن مجید کے ساتھ ایک بڑا تعلق میں نے ہمیشہ سے اپنے ساتھ جوڑا رکھا، اور مجھے شاید یاد نہیں ہے کہ میں نے 91 92 کے بعد کوئی ایسا دن میری زندگی میں گزرا ہو کہ میں نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ لیکن میں قرآن پڑھتا تھا، لیکن میرے گھر میں ترجمے کا قرآن نہیں تھا۔ مجھے الحمدو کا سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا تھا، مجھے کوئی چیز نہیں آتی، میں آپ کو سچ بتا دوں، لیکن یہ احساس ہمیشہ دل میں ہوتا تھا۔ اور پھر کچھ لوگ ملے، کچھ ساتھی ملے جنہوں نے کہا نہیں آپ ترجمہ پڑھیں، آپ تفاسیر پڑھیں، تو آج سے تقریباً 12 13 14 سال پہلے ہم نے ترجمہ بھی پڑھنا شروع کیا، تفاسیر بھی پڑھنی شروع کی۔
جب یہ ساری چیزیں کی تب بھی لطف ہی نہیں آتا تھا، مزہ ہی نہیں آتا تھا، سمجھ ہی نہیں آتا تھا. پڑھتے ہیں ضرور، پڑھتا میں روز تھا، آج بھی پڑھتا ہوں اسی طرح سے. پھر یہ احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے. تو پھر کمی کو پانے کے لیے کوشش کی کہ اس کی زبان کو سیکھا جائے. اس کے لیے بھی بہت کوشش کی، بہت کتابیں پڑھی، بہت اساتذہ سے ملے، بہت کچھ ہوا. وہاں بھی ان کو تشفی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کہ اگر آپ ہدایت دینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری کسی نہ کسی طرح سے ملاقات جو ہے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے کروا دی. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بہت ہی قریبی ساتھی میں سے، اور پروفیشنلی ڈاکٹر بھی ہیں. اب تو شہر میں پریکٹس چھوڑ دی. تو وہ گرامر کے بہت ہی ان میں پرفیکشن تھی. انہوں نے کہا میں نے تو اب گرامر پڑھانا چھوڑ دی ہے، آپ میرے دو ایسے شاگرد ہیں کہ جن سے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھتے ہیں. اگر اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عامر سہیل صاحب کے ساتھ میں ریفر کرایا، اور انہوں نے کہا انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر نعمان علی خان سے آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ کر لیں. تو ہم نے پھر نعمان علی خان کے ساتھ نہیں، کچھ عامر سہیل صاحب کے ساتھ کی. عامر سہیل صاحب بہت مصروف رہتے تھے لیکن ان کے ساتھ کی. اور جو مجھے جو چیز ملی اور جو حاصل کیا میں نے اپنے اساتذاؤں سے اور اپنے دوستوں سے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ دعا صرف کریں. اور آپ جب بھی اس کلاس میں آئیں یا کسی کلاس میں بھی جائیں جہاں آپ کا مقصد عربی گرامر کو سیکھنا ہو، اللہ سے ایک ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس گرہ کو کھول دے. صرف گرہ ہے یہ آپ کے اندر جو آپ کو عربی کو سمجھنے سے روکتی ہے. جس دن یہ گرہ کھل گئی نا، میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کو میری کسی کی بھی ضرورت نہیں رہی. آپ خود اس کو سمجھیں، یہ آپ کو خود سمجھائے گا. یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ایسی قومیں آئیں گی کہ جو انگریزی بولیں گی، جاپنیز بولیں گی، چائنیز بولیں گی، فرینچ بولیں گی، گجراتی بولیں گی، اردو بولیں گی، پشتو بولیں گی، پرشین بولیں گی؟ اللہ کو نہیں معلوم. اللہ نے کیوں یہ زبان اتاری؟ اس زبان کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں ایک تو اتنی وسعت ہے اس کے الفاظوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت لطف آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زبان اتاری اور اس کی پھر یہ خاصیت آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کو یہ زبان نہیں بھی آتی وہ اس کو یاد کر لیتا ہے. آپ کوئی اور مجھے فرینچ کا کوئی ایک آرٹیکل یاد کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا آپ کو، اگر آپ کو اس کی گرامر نہیں آتی ہے، آپ کو اس کی زبان نہیں آتی. لیکن عربی کا یہ اللہ کی زبان، مطلب یہ اللہ کی طرف سے. ان چیزوں کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے. تو اللہ سے ایک ہی دعا کیا کریں کہ اللہ میری اس گرہ کو کھول دے. میرے اندر جو یہ گرہ ہے نا، اس کو سمجھ نہیں پاتی، اس کو کھول دے. اور آپ یقین مانے، میں آپ کو یہ میرا وعدہ ہے اور میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ کی گرہ کھلنے کی دیر ہے، آپ کو کسی چیز کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا تو بہت آسان ہے اگر اس کی زبان سمجھ میں آ جائے. ہم یہاں قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے. یہ بات بہت اچھی طرح سے آپ لوگ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس کلاس کی سیشن جب آپ کے ختم ہو جائیں گے، کلاسز آپ کے ختم ہو جائیں گی، تو آپ کے ذہن میں یہ بات بہت اچھی طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ عربی بولنا آپ کو نہیں آئے گی، شاید آپ کو عربی لکھنا بھی نہیں آئے گی، لیکن آپ عربی گرامر کو بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ انالیسس کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے آپ کو قرآن کا متن ڈائریکٹلی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. پھر ایک ہی چیز لیک کرے گی، وہ آپ کی وکیبلری ہوگی. جیسے جیسے وقت آپ کا گزرتا رہے گا، جتنا آپ ٹائم دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی وکیبلری بھی ہوتی چلی جائے گی. لیکن آپ کو جو چیز وہ کرے گی صرف اور صرف آپ کو اس چیز کے بارے میں بتانا شروع کر دے گی، آپ کی گرامر، کہ کس چیز کا معنی کس طرح سے ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے بنتا ہے، یہ کس طرح سے وجود میں آیا. یہ آپ کا یہ گرامر کا کورس آپ کے لیے یہ کام کرے گا. اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں، میں اپنی کوشش پوری بھرپور کرتا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اس میں پرانی آیات کے ساتھ لے کے چلوں، تاکہ آپ کو اس کی آپ کا اس کا فلیور جو ہے نا ملتا رہے وقت کے ساتھ ساتھ سلولی سلولی. تو انشاءاللہ جو اصل بنیادی چیزیں وہ یہی ہیں.
میں اپنی طرف سے آپ کو 200% دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. جتنا کچھ مجھے آتا ہے، جتنا کچھ میں ابھی بھی حاصل کرتا ہوں، جو کچھ میرے پاس آتا ہے وہ میں آپ کو 200% اپنی طرف سے ڈلیور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بشر ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے کوئی بات میں آپ کو صحیح واضح نہ کر سکوں، یا بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات میں نے آپ کو ایسی کی ہے جو ہو سکتا ہے مناسب نہ ہو، غلطی ہو گئی ہو. تو اس کے لیے میں آپ سے ان ایڈوانس میں معذرت بھی چاہتا ہوں، اور جب آتی رہے گی تب بھی میں مزید چاہتا رہوں گا. انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں بعض دفعہ جذبے میں، جوش خطابت میں کچھ نہ کچھ نکل بھی جاتا ہے. لیکن کوتاہیاں، غلطیاں سب ہوں گی. ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ یہ کلاس سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے، سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے. کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں میں آپ سے بھی سیکھوں. ٹھیک ہے، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر انٹریکشن بھی رکھیں، اور انٹریکشن کی جب بھی ضرورت ہوگی میں آپ میرے سامنے نام آتے ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں گا، جس سے بھی میرا دل چاہے گا رینڈم کے طور پہ. آپ لوگوں کو جب کوئی سوال کرنا ہو آپ اپنا مائک کھولیں، مجھ سے آپ سوال کریں ڈیورنگ دا کلاس. 2-3 چیزیں ریکویسٹ آپ سے رکھوں گا میں اس کلاس کو مزید آج شروع کرنے سے پہلے. پہلی چیز، کوشش کریں کہ اس کلاس میں کنسسٹنسی رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی گرامر ایک پوری چین کی طرح ہے. جو چین ہوتی ہے نا، پوری ایک لڑی جیسے ہوتی ہے، یہ پوری ایک چین ہے. ہر ایک لڑی جو ہے نا دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کوئی ایک کلاس مس کر دیتے ہیں کسی وجہ سے، تو کوشش کریں اس کلاس کو کسی نہ کسی طرح سے کور اپ کر دیں. کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی ویڈیو بھی بھیج دیا کریں گے کلاس کے بعد. تو اگر کسی کا کوئی سیشن مس ہو گیا تو پھر ریویو کریں. لیکن اگر اس سے بھی نہیں ہو رہا، آپ نے کسی ساتھی سے پوچھتے، ساتھی سے بھی نہیں ہو رہا، آپ اس سے 1-to-1 پوچھیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ اس میں کنسسٹنسی رکھیں. کنسسٹنسی رکھیں، گھبرائیں نہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جو کال ہے نا، یہ گھبرانا نہیں ہے، تو بس وہ گھبرانا نہیں ہے آپ کو. تو کنسسٹنسی رکھیں، امپورٹنٹ چیز. کیونکہ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا، اس کو ملعون کر کے جب اتارا تھا، تو اس نے ایک چیلنج دیا. پتا ہے آپ کو کیا چیلنج دیا؟ اس نے کہا لأقعدن، میں ضرور بس ضرور، لازمن با لازمن. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ ضرور بس ضرور، لازمن با لازمن کا ترجمہ کیسے نکلا. لأقعدن، میں ضرور بس ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں. کیا کہا اس نے؟ تیرے سیدھے راستے. اور ہم اور آپ دن میں کم سے کم 17 دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف. انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو آپ سے صراط المستقیم پہ ضرور بات کریں گے. صراط المستقیم نہیں ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں 17 دفعہ دن میں کہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. اور اس کا چیلنج ہے، یہ دعا مانگتے ہی آپ اسی لیے، آپ کو صراط المستقیم مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مانگتے ہیں جنت دے اللہ سے ڈائریکٹ. آپ نے جنت نہیں مانگی، آپ نے کیا مانگا ہے؟ کیوں مانگا؟ کیونکہ اس کا چیلنج ہے. اس نے چیلنج کیا آپ کی پیدائش سے پہلے، دنیا بننے سے پہلے. یہ جو گفتگو ہے، یہ گفتگو آدم کو زمین میں بھیجنے سے پہلے کی گفتگو ہے، جب اس نے یہ چیلنج دیا کہ میں تیرے سیدھے راستے سے پہ بیٹھوں گا. اور تیرا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ ہے سیدھا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، اور چیلنج کیا اس نے کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. تو وہ آ کے آپ کو کہے گا، وہ آئے گا آپ کے پاس اور آپ سے کہے گا بٹ صاحب کیا کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ اپنے کن چکروں میں لگے ہوئے، ڈاکٹری کریں، کہاں پھنس گئے ہیں یہ گرامر ویمر کے چکر میں. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے، ان کو کرنے دیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس کا کام ہے، اور یہ آئے گا اور آپ سب کے پاس آئے گا. یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، چھوڑے گا نہیں وہ آپ لوگوں کو. 1 دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد، کیونکہ اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہی اسی وقت ہوتی ہے. اس کو کبھی تکلیف، آپ نمازیں پڑھیں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پتہ ہے، آپ روزے رکھیں اس سے کوئی پرابلم نہیں، آپ حج کریں اس سے کوئی پرابلم نہیں.
کوئی پرابلم؟ ہر سال 30 لاکھ آدمی 35 لاکھ آدمی حج کرتا ہے. ہر سال جو ہے وہ رمضانوں میں روز 8-10 لاکھ آدمی عمرہ کر رہا ہوتا ہے ایک وقت رمضان. کوئی پرابلم نہیں ہے اسے پرابلم اس سے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جس دن آپ نے اس کے ساتھ تعلق بڑھا لیا تو ہوگا کیا. میں کیوں پڑھتا ہوں قرآن؟ میں نے کیوں کوشش کی قرآن سمجھنے؟ انسان کا اصل میں تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے صرف ایک ہی صورت میں بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے انسان کا تعلق صرف ایک چیز سے بنتا ہے، اور وہ چیز ہے نماز. کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز شامل نہیں. اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن. جتنا مضبوط آپ کا قرآن ہوگا اتنا مضبوط آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا. اور اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا قرآن مضبوط نہیں ہے. قرآن مضبوط سے مراد میری حفظ نہیں ہے کہ آپ سوچیں یار میرے کو تو قرآن آتا ہی نہیں، یاد ہی نہیں. بلے آپ کو ایک آیت آتی ہو، صرف آپ کو سورہ اخلاص آتی ہو، لیکن آپ کو پتا ہو سورہ اخلاص ہے کیا اور کہتی کیا ہے، کرنا کیا، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے مجھ سے. تو سیدنا علی کے اس قول کو یاد رکھیں. آپ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں تو آپ کا یہ اس کا چیلنج ہے. اس نے کہا میں ضرور بیٹھوں گا، اور آپ ہر دن کم از کم دن میں 17 رکعتیں تو پڑھتے ہیں نا. اگر فرض نماز ہی پڑھتے ہیں تو 17 رکعت میں آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ 17 دفعہ پڑھتے ہیں آپ یہ دن الصراط المستقیم، وہ ہدایت ہے. ایک وعدہ بھی کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کیا ہے، بیسکلی 7 آیات ہیں. پہلی 3 آیات اللہ کے لیے، اللہ کی آپ نے ثنا کی، حمد کی، اس کی کبریائی بنائی ہے، بیان کی. اس کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں میں اور آپ روز ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 17 دفعہ دن میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر آپ اپنی دعائیں. بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس میں ہم ضرور بات کریں گے. تو 2 چیزیں مجھے آپ سے مطلوب ہیں، صرف کوئی تیسری چیز مجھے آپ سے نہیں چاہیے. باقی ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا. آپ سے 2 چیزیں مطلوب ہیں. آپ کی کنسسٹنسی چاہیے، اور دوسری چیز یہ چاہیے کہ آپ نے جو سوال پوچھنے ہیں، جتنے سوال پوچھنے ہیں آپ پوچھیں، لیکن شرط ہے اس کی صرف اتنی کہ وہ سوال پوچھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم پڑھ چکے ہیں. کوئی سوال فیوچر کا نہ پوچھیں، کیونکہ فیوچر کا سوال اگر آپ اتنے لوگوں میں پوچھیں گے تو دوسروں کے لیے کمپلیکیشن پڑے گی. اگر آپ کو وہ سوال پوچھنا چاہ بھی رہے کہ آپ کا دل چاہ بھی رہا ہے تو پھر آپ ان سوال کو مجھ سے ورڈ ٹو ورڈ. ٹھیک ہے سر جی. تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی انٹروڈکشن کافی زیادہ ہوگی. اب ہم گرامر کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ دوبارہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کسی بھی زبان کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس کے حروف کی ہوتی ہے. کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے حروف کی ہوتی ہے. اردو زبان میں جو حروف ہوتے ہیں اس کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں جو ہوتے ہیں حروف اس کو ہم حروف ہجا کہتے ہیں. اسی طرح سے عربی زبان میں بھی جو حروف ہوتے ہیں میں نے آپ کے سامنے لکھ لیے تھے تھوڑا سا وقت مل گیا تھا. تو ان حروف کو حروف الہجا کہتے ہیں. یہ حروف الہجا کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ اگر آپ دیکھیں، میں نے ہر رو کے اندر 7 حروف رکھے ہیں، اور یہ 4 ہیں تو یہ 7 4 28 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. انجم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ احتشام صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
احتشام صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں نے لکھا ہے حروف، حروف، حرف الہجا، اس کو احتشام صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حارث صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اگر آواز آ رہی ہے تو مجھے رسپانس نہیں دے رہے آپ، کوئی بھی رسپانس کو ساتھی رسپانس یہ یہ لوگ میسج کر رہے ہیں، میسج پہ لکھ ہاں رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں، میسج کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جن سے میں سوال کر رہا ہوں اس کو چاہیے مجھے رسپانس کرے. میں چاہوں گا جس سے میں جی آ اگر رہی ہے. سوال، جی احتشام صاحب، میں اگر آپ سے آپ کا نام لے کے آپ سے سوال کروں نا، میسج نہ کریں، آپ پر اپنا آڈیو آن کر کے مجھ سے رسپانس کریں. آپ کو یہ انشاءاللہ. حروف نظر آ رہے ہیں سر جی؟ جی. جی پڑھیں گے ذرا آپ. الف ب پ ت ث ج ک ت ث دال زال ر ز سین سین واز دواد توئیں زوئے عین عین ف قاف کاف لام میم نون نون واو حمزہ چھوٹی ہے. نہیں حمزہ نہیں، ہاں ہاں ہاں. ہاں. ہمارے یہاں دو ہاں ہوتے ہیں نا، ایک حلوے والا ہاں اور ایک ہاتھی والا. ہم نے اردو میں جی اسی طرح سے پڑھا تھا نا. اسی لیے جی گھر پہ جب مولوی صاحب آیا اور اس نے کہا ذرا حلق سے ہار نکالیں، حلق سے حلوہ، حلق سے حلوہ، تو اس کی اماں نے آ کے کہا کہ مولوی صاحب آپ بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالیں، میں آپ کو دوسرا لا کے دے دیتا ہوں. لیکن ابھی آپ نے جو یہ حروف پڑھے سر، یہ آپ جی نے سب اردو میں پڑھے، جی اس کو عربی میں پڑھے. اب مجھے عربی میں پڑھنے کا میں آپ کو ایک بہت آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ جی حروف جو اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں، وہ حروف جو اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں اس کو آ ساؤنڈ کے اوپر کنورٹ کریں. وہ حروف جو اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں اسے آ ساؤنڈ پہ کنورٹ کریں. آپ پڑھیں. الف با تا سا جیم چ ھ نہیں، ح جیم، جیم یہ اے ساؤنڈ پہ ختم ہوا نا، ہا. ہا اے ساؤنڈ پہ ختم ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ ہا. ہا ہا خا خا. دال زال را را. زا زا. سین شین واد زواد توئیں توئیں نہیں، توئیں اے ساؤنڈ پہ ختم ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ تو. طوا طوا زوا عین غین فا فا. قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. یا. یعنی الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. یعنی ہاں جو حروف اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں اسے آپ آ ساؤنڈ پہ ختم کرتے ہیں. یہ ٹوٹل حروف بنتے ہیں 28. اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ 28 ہے کہ 29 ہے، اس پہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا. بنیادی حروف یہ 28 ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. تو جو سب سے پہلی چیز کسی بھی زبان میں ہے وہ اس کے حروف ہیں، اور حروف عربی زبان میں جو ہوتے ہیں اس کو حروف الہجا کہتے ہیں، جن کی تعداد 28 ہے. حروف کے بعد جو دوسری بڑی اہمیت ہے عربی زبان میں وہ ہے اس کی حرکات. حروف کے بعد جو سب سے بڑی اہمیت ہے دوسری وہ ہے اس کے حرکات کی. حرکات کس کو کہتے ہیں؟ حرکات آپ نے اردو زبان میں بھی آپ دیکھتے ہیں
جیسے ایک حرکت ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیش. پہلی حرکت ہے جس کو ہم پیش کہتے ہیں. عربی زبان میں اس پیش کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دمہ. ضاد میم کے اوپر شدہ اور الف. دمہ. دوسری حرکت کون سی ہے سر جی؟ زبر. دوسری حرکت ہے زبر، اس کو کہتے ہیں فتح. تیسری حرکت ہے زیر، اس کو کہتے ہیں کسرہ. تین بنیادی حرکتیں جو آپ اپنی اردو زبان میں بھی، اردو زبان بولنے والوں کے لیے عربی گرامر سیکھنا بہت زیادہ آسان ہے. آپ کو پتا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان کے اندر بے انتہا الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے عربی زبان سے اڈاپٹ کیے ہیں. کتاب، مدرسہ، طبیب، سارے وہ الفاظ ایسے بے انتہا ہمارے الفاظ ہیں. ہمارے لیے اس زبان کو سمجھنا، سیکھنا، اس کی گرامر بہت آسان ہے کسی دوسری زبان کے مقابلے. سب سے بڑا فائدہ اس کے حروف ہے جن سے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. صرف اس کی پروناؤنسیشن میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ جو میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا. ہم تجوید نہیں کر رہے، لیکن جہاں جہاں ہماری کوشش ہوگی وہاں میں ضرور آپ کو تجوید کے بارے میں ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈوائز کر دوں. یہ تین بنیادی حرکتیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ تین تو بنیادی آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں کہ یہ تین جو ہے نا یہ تو بنیادی حرکتیں ہیں. پیش، زبر اور فتح، جس کو عربی میں کہتے ہیں دمہ، فتح اور کسرہ. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، کہیں الٹا سی بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں کہیں یہ آپ کو کچھ جگہوں پہ یہ اس طرح سے بھی لکھا ہوا ملے گا، الٹا 8 بنا ہوا بھی ہو. اس کو ہم کہتے ہیں سکون. اچھا، یہ جو حرکت ہے پیش، زبر اور زیر، یہ بعض دفعہ دوہری حرکت سے بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اردو زبان میں بھی دیکھا ہوگا، عربی میں بھی آپ کو نظر آتا ہوگا. دو پیش بنے ہوئے ہوں، یا دو زبر بنے ہوئے ہوں، یا دو زیر بنے ہوں. اس کو کہتے ہیں ٹرمنالوجی میں تنوین. تو یہ دو بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. وہ دو بنیادی چیزیں کیا ہیں سر جی؟ کہ سب سے پہلی چیز حروف جن کی تعداد ہے 28. حروف کی تعداد 28 ہے، اور ان تعداد کو، ان کو پڑھنے کے لیے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت سمپل ہے. وہ تمام حروف جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اے ساؤنڈ کے اوپر ختم ہوتے ہیں، ان کو آپ آ ساؤنڈ کے اوپر کنورٹ کر دیں. اور دوسری چیز ہے ان کی حرکات تین ہیں. بیسکلی تو حرکات تین ہیں: پیش، زبر اور زیر. پیش کو دمہ کہتے ہیں، زبر کو فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ ہے جو کہ جس کو علامت سکون کہتے ہیں. اور اگر یہی حرکتیں دوہری ہوں تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین چاہے وہ دو پیش ہوں، چاہے دو زبر ہوں، چاہے وہ دو زیر ہوں. میرے خیال میں یہاں تک کو تو ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے اپنا مائک کھول کے سر اس حوالے سے، یا جو کچھ اب تک ہم نے بات کی اس حوالے سے کوئی اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو پوچھ لیں. مائک کھول کے ہی پوچھ لیں، میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी, वकार बात कर रहा हूँ। इसमें आप थोड़ा सा हमें ये हेल्प कर सकते हैं कि मोबाइल पे जो है ना वो हरूफ जो हैं थोड़े से हमें छोटे महसूस होते हैं, अगर थोड़ा सा मुमकिन हो सके तो बड़ा कर दें। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सर, पूरी कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह। पूरी जज़ाकल्लाह। जी। तो देखिए हमारे सामने दो चीजें आ गई। पहली चीज आ गई हुरूफ और दूसरी चीज आ गई हरकत। ठीक है जी, दो चीजें इंपॉर्टेंट आ गई। तो अब आप ये समझ लें कि हुरूफ प्लस हरकत प्लस बाज दफा, एक हमने हरकत देखी नहीं, दूसरे हमने सुकून कहा था। तो अगर मैं उसको कह दूं सकनात, हुरूफ हरकत और सकनात, ये जब तीनों मिलते हैं, ये जब तीनों एक जगह पे जमा होते हैं, तो इससे लफ्ज वजूद में आता है। हुरूफ हरकत और सकनात जब मिलते हैं तो उससे लफ्ज वजूद में आता है। वकार साहब आप मुझे बताएंगे लफ्ज किसको कहते हैं? मजमुआ को, जी, हरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहा जाएगा। हरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहा जाएगा। अच्छा जी, तो और साहब बताएंगे। जिसका एक जो है आपको मतलब समझ आए, जिससे आप अपने जो कोई चीज कन्वे कर सकें कि इस चीज का ये एक लफ्ज में आप जो है वो आप एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि इस जो बामानी चीज हो, जिसका कोई मानी हो। नहीं, वो अभी छोड़ दें, वो अभी छोड़ दें। अभी आप उस पे ना जाएं कि बामानी और माना को छोड़ दें। जी जी। मैं सिर्फ लफ्ज की बात करना चाह रहा हूँ कि लफ्ज को अगर मैं आपसे कोई पूछे आपसे कि लफ्ज की डेफिनेशन दें तो आप क्या डेफिनेशन देंगे, मैं वो पूछना चाह रहा था। आपकी बात आ गई, काफी हद तक आप क्लोज हैं उसके। ठीक है, किसी और से कोई और साहब अगर बता दें। इरफान साहब आप बताएंगे? मोहम्मद इरफान साहब, मैं अभी आप लोगों के नामों से वाकिफ नहीं, इसलिए मैं सिर्फ देखता हूँ, जो नाम मेरे सामने आता है मैं पूछ लेता हूँ। इरफान साहब आपको? सर मैं डॉक्टर मुश्ताक बताऊंगा सर। जी सर। अच्छा आप बता दें पहले। जी जी। ये ये जो लफ्ज है ये अरूफ हरकत और सकनात के मजमूए को लफ्ज कहते हैं। हाँ, लेकिन लफ्ज का माना क्या है? इसका कोई माना होगा? जो कोई एक मतलब जो अदा कर सके। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपकी बात भी काफी क्लोज है। देखिए लफ्ज के लुग़वी माने, लुग़वी माने का मतलब समझते हैं आप? डिक्शनरी का जो लुग़वी माना है लफ्ज का, वो कहते हैं फेंकने को। लफ्ज का जो लुग़वी माना है वो है फेंकना। मैं भी आपसे जो भी बात कर रहा हूं, मैं अपने मुंह से जो कुछ बाहर फेंक रहा हूं, मैं जो कुछ आपको फेंक रहा हूं वो लफ्ज है। ये लुग़वी मैं डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, ज़हन में रखिएगा कि बाय बुक डिक्शनरी जो डेफिनेशन है लफ्ज की वो क्या है? फेंकने की। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि लफ्ज सिर्फ उसी चीज को कहा जाएगा बाय बुक डिक्शनरी लफ्ज लफ्वी माने जो मुंह से अदा होगा। जो मुंह से अदा होगा उसको लफ्ज कहा जाएगा। इसका मतलब है जो चीज लिखी भी होगी, फॉर एग्जाम्पल, उसको लफ्ज नहीं कहा जाएगा। अगर मैंने लिखा हुआ है आबिद तो इसको लफ्ज नहीं कहा जाएगा, इसको लफ्ज नहीं कहा जाएगा। बाय बुक की बात हो रही है अभी। लेकिन इस्तिलाही माना क्या है इसका? इस्तिलाही माना यह है कि वो चीज जिसका आप तलफ़ुज़ कर सकते हैं। यानी तलफ़ुज़ आप किसी चीज का जब करेंगे तो उसी वक्त होगा ना कि जब उसका कोई मफ़हूम सामने आ जाएगा। अब ये चीज आपके सामने लिखी हुई है आबिद, कि आप तलफ़ुज़ कर सके ना, आप अदा कर सके, आपने देखा। लेकिन आबिद तो आप अदा कर सके, लेकिन अगर मैं आबिद की जगह आपको ये चीज अगर लिख के दूं यहां, आप मुझे बता सकते हैं क्या लिखा भाई?
جی سر کوئی صاحب بتائے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تصویر ہے ایک. یہ تصویر ہے کچھ بھی نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکے نا. آپ تلفظ ہی نہیں کیا لیکن لکھی ہوئی چیز ہے. یہ لکھی ہوئی چیز ہے لیکن آپ اس کو پڑھ نہیں سکے. یہ بھی لکھی ہوئی چیز ہے اس کو آپ پڑھ سکے. تو لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. اصطلاحی معنی ہے جس کا آپ تلفظ کر سکتے. عابد چونکہ آپ اس کا تلفظ کر سکتے ہیں تو آپ چاہے وہ لکھی ہوئی چیز ہو چاہے وہ پھینکی ہوئی منہ سے ادا ہوئی چیز ہو اس کو آپ لفظ کہیں گے. لیکن اس کو آپ لفظ نہیں کہیں گے. اس کو پھر آپ نقشہ کہتے ہیں. نقوش ہے نا یہ. پھر آپ کہتے ہیں کوئی ڈیزائن ہے تصویر ہے نقشہ ہے کوئی بھی چیز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو لفظ نہیں کہیں گے. تو لفظ کیا چیز ہے کہ اس کی لغوی ڈیفینیشن اگر آپ کہیں تو جس چیز پھینکنے کو کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن لیں تو وہ جس کا تلفظ کیا جائے. یہ جو لفظ ہے یہ لفظ دو طرح کا ہو سکتا ہے. جو ابھی بھائی نے بات کی تھی یہ لفظ جو ہے پھر دو قسم کا ہو سکتا ہے. یا وہ بامعنی ہوگا یا وہ بے معنی ہوگا. یا تو یہ بامعنی ہوگا یا یہ بے معنی ہوگا. مثلا مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں روٹی شوٹی پانی وانی چائے وائے. تو اب اس میں جو روٹی تھی پانی ہے چائے ہے یہ سب بامعنی لفظ ہے. جبکہ میں نے آپ سے جو کہا شوٹی وائی وانی یہ سب بے معنی لفظ ہے. بامعنی لفظ کو عربی زبان میں وہ کہتے ہیں سر نہ لکھو مستعمل کہتے ہیں. بامعنی لفظ کو عربی زبان میں مستعمل کہتے ہیں اور بے معنی کو کہتے ہیں مہمل. آپ کا کیمرہ جو ہے نا وہ شاید آف ہے اس کو ذرا چیک کر لیں. یہ سب کے لیے آف آ رہا ہے یا صرف آپ کو آ رہا ہے؟ السلام علیکم. نہیں آ رہا ہے میرے خیال سے ہمیں تو شو ہو رہا ہے. اچھا ہاں اس کا مطلب آپ کا پھر کوئی ہوگا ذرا دیکھ لیں. جی اوکے میں دیکھ لیتا ہوں. اوکے تو لفظ بامعنی بھی ہوگا اور بے معنی بھی ہوگا. بامعنی لفظ بامعنی جو ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں مستعمل کہتے ہیں اور جو بے معنی ہوتا ہے اس کو مہمل کہتے ہیں. ہمارا اصل سبجیکٹ قرآن مجید ہے. ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے. ہم نے قرآن مجید کی زبان کو سمجھنا ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے اس لیے ہمارا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ہم اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہی نہیں کریں. ہماری تمام ڈسکشن اس مستعمل پہ ہوگی. ہماری تمام کی تمام ڈسکشن جو ہے وہ مستعمل یعنی بامعنی لفظ پہ ہوگی. لیکن اس مستعمل کو اگر میں یہاں رکھوں یہ جو مستعمل ہے اس کو پھر دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. بیسیکلی یہ ہے ایک ہی حصہ لیکن آپ کو تھوڑی سی بہتری کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں صرف بتانا چاہتا ہوں. اس کو دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ کہلاتا ہے مفرد. اس مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مفرد یا کلمہ. اور دوسرا کہلاتا ہے مرکب. ہم اپنی تمام ٹرمینالوجی جو ہے وہ مفرد کیا کہیں گے یا کلمہ کہیں گے یا ہم مرکب کہیں گے. یہ دو ٹرمینالوجی ہماری بہت ریگولر استعمال ہوگی. یاد رکھیے گا مفرد کہہ لیں یا کلمہ کہہ لیں ایک ہی بات ہے. اور مرکب مفرد کلمہ یعنی ایسا. اب آپ کو پتہ چل گیا مفرد یا کلمہ کیا ہوگا. مستعمل بامعنی ہوگا یعنی ایسا کلمہ ہو ایسا لفظ ہو جو اپنا معنی پہ خود دلالت کرتا ہو. ایسا کلمہ ہو جو اپنا معنی خود بیان کرتا ہو. اور ایسے آپ کے پاس ایک کثیر
تعداد موجود ہے. کتاب, عابد, گھڑی, گاڑی, چاول, روٹی, مارنا, وہ مارتا ہے, وہ آتا ہے, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے وہ لفظ ہیں, کلمے ہیں جو کہ اپنا ایک معنی رکھتے ہیں. اور مرکب کس کو کہتے ہیں؟ یہی جو کلمہ جو سنگل ورڈ ہوتا ہے اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے, یعنی ایک سے زائد کلمہ ہو, ایک یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ مفرد پلس مفرد, یعنی ایک سے زائد کلموں کا جو مجموعہ ہوگا اس کو آپ مرکب کہیں. یعنی آپ ابھی صرف کلمے کی حد تک ہی سمجھے رہے تو آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں, آٹومیٹکلی کور ہو جائے. بیسک چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, حروف, حرکات اور سکنات یہ جب ملتے ہیں تو اس سے لفظ وجود میں آتا ہے. لفظ کا معنی ہے پھینکنا. اصطلاحی معنی میں وہ لفظ جس کا آپ تلفظ کر سکتے. لفظ دو قسم کے ہو سکتے ہیں, یا تو بامعنی ہوگا یا وہ بے معنی ہوگا. بامعنی کو عربی زبان میں مستعمل کہتے ہیں, بے معنی کو محمل کہتے ہیں. ہمارا سبجیکٹ چونکہ قرآن ہے اس لیے ہمارا اس محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف آج آپ کو پہلی اور آخری دفعہ بتایا ہے, اس کو ہم کبھی دوبارہ ذکر بھی نہیں کریں. مستعمل ٹرمینالوجی ہے. مستعمل میں کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں آئیں گی, یا تو مستعمل وہ ایک واحد کلمہ ہوگا یا ایک سے زائد ہوں گے. اگر ایک واحد لفظ ہوگا اس کو آپ کلمہ کہیں گے, ایک سے زائد ہوں گے تو اس کو آپ مرکب. یہ جو کلمہ ہے اس کلمے کی پھر تین اقسام ہیں. یہ جو کلمہ ہے اس کلمے کی پھر جو ہے نا بنیادی طور پہ تین اقسام آپ کو مل جاتی ہیں. اس کلمے کی جو پہلی اقسام آپ کو ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم. جو پہلی اقسام ملتی ہے وہ ملتی ہے اسم. جو دوسری ہے وہ کہلاتی ہے فعل. پہلی اسم کہلاتی ہے, دوسری کہلاتی ہے فعل, اور تیسری کہلاتی ہے حرف. حروف, حرکات, سکنات جب ملتے ہیں اس سے لفظ بنتا ہے. لفظ بامانی بھی ہوتا ہے, لفظ بے معنی بھی ہوتا ہے. بامانی کو مستعمل کہتے ہیں, بے معنی کو محمل کہتے ہیں. مستعمل یا وہ مفرد ایک کلمہ ہوگا, ایک لفظ ہوگا, یا گروپ آف ورڈز ہوں گے جس کو آپ مرکب کہتے ہیں. کلمے کی تین اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. یعنی عربی زبان میں چاہے وہ قرآن کی عربی ہو, چاہے وہ حدیث کی عربی ہو, چاہے وہ کسی اور قسم فلسفے کی عربی ہو, اس میں کوئی بھی کلمہ ہوگا, یعنی کلمے سے مراد لفظ ہے. اردو زبان میں جیسا آپ نے کہا نا کہ جانا ایک لفظ ہے, عربی زبان میں اس جانا کو آپ کلمہ کہتے ہیں یا مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جانا ہوگا تو یہ تین لفظ ہو گئے. یہ تین لفظ ہو گئے, آپ اس کو جانا ہوگا اس کو آپ مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک لفظ, تو جو بھی لفظ ہوگا عربی زبان میں وہ یا تو اسم ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, یا وہ حرف ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. تو ایکچولی آپ نے یہی تین چیزیں پڑھنی, اسم اور فعل. بلکہ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ نے دو ہی چیزیں پڑھنی ہیں, اسم اور فعل. آپ نے پڑھنی دو ہی چیزیں ہیں, اسم اور فعل. حرف آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہم الگ سے نہیں پڑھتے, حرف کو ہم اسی بیچ میں پڑھتے رہتے ہیں جب جیسے اسم اور فعل کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اس میں کوئی کنفیوژن ہے, کوئی چیز ہے تو مجھے پوچھیں. کسی کا اگر اس لحاظ سے کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں پلیز. جی السلام علیکم, میں ہارون بات کر رہا ہوں. میرے تو اسم کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ناؤن ہے جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں انگلش میں, اور فعل جو ہے وہ ورب ہے. اور عربی میں ایڈجیکٹو جو ہے وہ اسم میں آ جائے گا. ایڈجیکٹو جسے صفت کہتے ہیں, اردو میں اس کا پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, لیکن ایڈجیکٹو جو ہے وہ بھی اسم ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں میں تو ابھی صرف آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, یہاں تک کی بات کریں. ابھی تو ہم نے اسم پہ بات ہی نہیں کی سر. ٹھیک ہے, یہاں تک جو ابھی ہم نے بات کی ہے نا اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی اشکال ہے, کوئی ایسی نہیں چیز ٹھیک ہے ہے, جو آپ تھینک یو. چاہتے ہیں اس پہ بات کرنا, نہیں صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس حوالے پہ اب ہم بات کرتے ہیں.
جی جی بولیے. السلام علیکم, میں طارق کہتا ہوں. یہ لفظ کو جیسے ہم نے دو میں ڈیوائڈ کیا کہ مفرد ہے اور مرکب ہے, مطلب جیسے اردو میں تو ہم جیسے اب مرکب, ہم چھوٹے سینٹینسز کو مرکب کہیں گے ہم, مطلب ایکویلنس دیکھنے کے لیے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہ اس کے اندر اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ مرکب جو ہے نا وہ پھر اس کی فردر کلاسیفیکیشن آگے ملے گی آپ کو. ابھی میں نے ٹھیک. جو آپ کو مرکب اس سینس میں رکھا ہے کہ جو سنگل ورڈ ہوگا نا وہ کلمہ یا مفرد کب کہلائے گا, اور اگر ٹھیک وہ ہو سنگل ورڈ کے علاوہ اگر ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک آپ کے احتیاط کے لیے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں لڑکا. ابھی لڑکا سنگل ورڈ ہے نا جی, تو یہ لڑکا سنگل ورڈ کیا کہلائے گا؟ مفرد. لیکن میں اگر یہ کہوں آپ کو نیک لڑکا, اب آپ مجھے بتائیں یہ کتنے ورڈ ہو گئے؟ یہ دو ہو گئے نا. جی جی, یہ دو ہو گئے. اب یہ جو دو ورڈ ہو گئے نیک لڑکا, یہ اب مفرد نہیں کہلائے گا بلکہ اب یہ کیا کہلائے گا؟ ٹھیک ہو گیا, مرکب. مرکب. لیکن یہ مرکب کب کہلائے گا؟ یہ اس وقت کہلائے گا کہ یہ نیک لڑکا بذات خود کوئی چیز بن رہی ہو. لیکن میننگ ہو اگر اس کا. نیک الگ چیز ہو لڑکا الگ چیز ہو تو یہ دونوں مفرد ہی کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو سمجھ آ گئی. اس سینس میں. اچھا جی, تو بنیادی چیز آپ کے سامنے آ گئی, آپ کے سامنے یہ شکل نکل کے آ گئی, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے جی, اور اسم, فعل اور حرف یہی 3 چیزیں ہیں. کوئی بھی قرآن مجید ہو, حدیث مبارکہ ہو, عربی کا کوئی بھی ٹیکسٹ ہو, اس میں جو بھی آپ کو کلمہ ملے گا وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی, چوتھی چیز کوئی نہیں ہوگی. آپ نے اس کا مطلب یہی 3 چیزیں پڑھنی ہے, بلکہ 3 چیزیں بھی نہیں پڑھنی, 2 ہی چیزیں پڑھنی ہے. اسم اور فعل, حرف تو اس کے دوران خود بخود ایڈ ہوتا رہے گا, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. 2 ہی چیزیں ہم پڑھیں گے, اور ہم انشاءاللہ اسم سے شروع کریں گے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے. اسم کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی ڈیفینیشن ہے تو مجھے اگر بتا سکتا تو بتائیں. والنٹیئر. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ اس میں جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے نا آپ انجوائے کریں گے. 2 طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پارٹیسپیشن نہ کریں اور آپ صرف سنتے رہیں, ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں. لیکن میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ انٹریکشن رکھیں گے تو آپ کو اس سے بعض دفعہ آپ کے انٹریکشن سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا سوال پوچھے یا ایسی کوئی بات کہے کہ جو شاید مجھے بھی نہ معلوم ہو یا دوسروں کو بھی نہ معلوم ہو, تو اس سے ذہن کھلتا ہے. تو وہ انٹریکشن رکھیں گے تو بہت اچھا رہے گا. تو اگر آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے اسم کے حوالے سے کوئی ڈیفینیشن دینا چاہے تو. اس جیسے عام وقت میں ہم سر میں جیسے اسم کی انگلش definition میں بتاؤں. ناؤن کہتے ہیں کسی بھی چیز اسم کے نام نام. ٹھیک ہے, اور کسی السلام کسی علیکم. چیز, کسی شخص اور کسی جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. اور مثال اگر کے اس لیے, میں اور کوئی خوبصورت اس کی تعریف دینا چاہے. ہاں جی, مثال کے لیے الرجال. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے ایگزامپل دے دی نا. لیکن اسم کی ڈیفینیشن اگر آپ سے پوچھیں تو اسم کی ڈیفینیشن سر اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کریں کہ اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں, ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم, میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا, اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر, اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا, اس میں کوئی ٹینس نہیں ہوتا. اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کتاب. مجھے بتائیے کتاب کو کا آپ کے سامنے اس کا معنی مفہوم دونوں کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ جی کلیئر ہے. مجھے اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے. کتاب جب میں کہوں گا تو ہر آدمی کے ذہن میں فوراً ایک چیز آئے گی کہ کوئی ایسی چیز ہے جو 2 گتوں کے درمیان ہوتی ہے اور جس کو پڑھا جاتا ہے. یہ کس کتاب, کون سی کتاب ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے, کس زبان میں ہم اس کی بھی بات نہیں کر رہے, لیکن کتاب آپ کو سمجھ, اس کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا,
اس کا مفہوم بھی سمجھنا. فعل کی تعریف لیں گے تو فعل کی تعریف کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں وہ گیا. بات واضح ہو گئی نا جب میں نے آپ سے کہا وہ گیا. وہ گیا یہ ایک فعل ہے، وہ گیا، لیکن اس میں ایک زمانہ بھی آ گیا. کون سا زمانہ آ گیا سر جی؟ پاسٹ ٹینس آ گیا، ماضی آ گیا نا اس میں نے آپ سے کہا وہ گیا، اس کے اندر ماضی آ گیا. اس نے اپنا مفہوم خود بیان کر دیا. اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں زمانہ پایا نہیں جاتا. فعل ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. تو اب آپ کے سامنے جب کوئی کلمہ آتا ہے اس میں اگر اس کلمے میں زمانہ پایا جاتا ہے تو وہ اسم کی کیٹیگری سے باہر ہو جائے گا اور وہ فعل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اور اگر اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا تو وہ فعل کی کیٹیگری سے باہر نکل جائے گا، اسم کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. حرف پہ آ جائے. حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے، جو اپنا معنی تو رکھتا ہے، اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک اس کو کسی اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں پر. پر اپنا معنی تو رکھتا ہے، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں پر کیا چیز ہے ایز این انڈیویجل ورڈ، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کلمے کی، ایک مفرد ورڈ کی بات کر رہے ہیں. آپ پر کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. میں صبح سے شام تک آپ کو کرتا رہا ہوں پر 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 آپ کو میں نہیں سمجھا سکتا. لیکن اگر میں اس کے ساتھ ایک اسم کو استعمال کر دوں اور میں کہوں آپ کو کرسی پر، تو بات واضح ہو جائے گی سر. جی ڈاکٹر تیمور صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں نہیں آ رہی. چلے آپ کو بات واضح ہو جائے گی سر؟ جی واضح ہو گئی. تو اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. اور حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے لیکن مفہوم بیان نہیں کر سکتا جب تک اس کو اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ. تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ اسم شروع کریں گے. میں آج آپ کو اسم کے حوالے سے کچھ چند بنیادی باتیں صرف آج بتاؤں گا، صرف ان کو صرف آپ نوٹ کر لیں. ہم صرف اسم کو ابھی ہم شروع کریں. اسم کے اوپر تقریباً ہمارے آلموسٹ جو ہے وہ 17 سے 18 سیشن لگتے ہیں، عموماً 16-18 ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے اپنے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں، لیکن منیمم 16 سیشن اس میں لگتے ہیں. السلام علیکم. ایک سوال. جی سر بولیں سر. جی جو ایک اسم جو ہے، اگر ہم ایک ایکشن کو جیسے رونا ہے، ہنسنا ہے، یہ اسم میں آئے گا؟ جی ابھی اس پہ بات کرتے ہیں، ابھی کرتے سر. تو اسم کی ڈیفینیشن آپ نے کیا کی تھی سر؟ کون سا ابھی بات کر رہے تھے؟ ہارون صاحب تھے آپ؟ جی جی، جو اٹ سیلف اپنی جگہ پہ ڈسکرپشن پوری دے کسی بھی پرسن کی، پلیس کی اور ایکشن کی، یا مطلب نہیں، آپ اس کی جو اسم کی تعریف ہم نے کی
اسم ایسا کلمہ جو اپنا اپنے معنی اپنے و مفہوم مکمل خود بیان کرتا ہے ڈسکرپٹیو کسی کلمے کی مدد کے بغیر، کسی اور اور اس کے اندر زمانہ پایا نہیں جاتا. اس کے اندر ماضی حال مستقبل کا کوئی ذکر نہیں. ہاں، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا، اس میں کوئی ٹینس نہیں ہوتا. تو اسم جو ہے وہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں محمد، یہ کسی اسم جو ہے یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں قلم، اس کو بھی بھول جائیں جو میں آپ کے سامنے یہ جو دو تنوین کر رہا ہوں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. ٹھیک، اسم جو ہے یہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں مسجد، اسم کسی شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے. یہ کسی شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں مکہ تو، اسم جو ہے کسی کی صفت ہو سکتی ہے، جس کو آپ نے کسی نے کہا تھا نا ایڈجیکٹو، یہ کسی کی صفت ہو سکتی ہے. ایڈجیکٹو بھی کہا تھا نا کسی نے، کسی جی صاحب نے کہا تھا، مجھے یاد آ رہی ہے آواز. جی میں نے کہا تھا. یہ کسی کی صفت ہو سکتی ہے. جیسے نیک ہونے کو آپ کے صالح ہوں، نیک ہونا ایک صفت ہے نا. اسم جو ہے یہ کسی کام کا نام بھی ہو سکتا ہے. یعنی کام کا نام کا مطلب ہو گیا کسی کام کا نام ہو سکتا ہے، یعنی کام کا نام کا مطلب ہو گیا نیم آف ایکشن. یہ کسی کا کام کا نام ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں مارنا، مارنا یعنی ضرب، مارنا یہ نیم آف ایکشن ہے. تو اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے، کوئی صفت ہو سکتی ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اگر آپ کا کوئی آئیڈیا ہے تو وہ بھی صفت ہو سکتا ہے عربی زبان میں. اور بنیادی طور پہ اگر آپ اسم کو دیکھیں، بنیادی طور پہ تو اسم کی بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس اسم کو آپ جو ہے وہ دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس اسم کو آپ دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اسم ذات، اور ایک کو ہم کہتے ہیں اسم صفات. ذات اور صفات کا کیا ڈفرنس ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ ذات نیا ساتھی ذات جو بتا ہے رہا وہ ذات جو ہے کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اور جو کسی شہر یا کسی چیز کا نام. عمر اور عمر عمر جی عمر نہیں کرو ایسا، عمر صاحب نہیں کریں ایسا. کیا ذات کسی اور چیز صفات کا ڈفرنس بتائیے. ذات جو ہے وہ کسی یعنی چیز کا نام، مثال کے طور پہ چابی. اور وہ صفات جو ہوتی ہے وہ اس کی صفت بتاتی ہے، مثال کے طور پہ پرانی چابی. دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا عمر، ڈیفینیشن ایسی ہونی چاہیے، ڈیفینیشن ایسی ہونی چاہیے کہ
کہ وہ بہت ساری چیزوں کو کور کر لے. ٹھیک ہے نا, ڈیفینیشن. اب اگر آپ نے کہا تو پھر آپ ایگزامپل دینے لگ جائیں گے. جیسے سیدنا علی سے کسی نے روکا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کون سے جانور جو ہے وہ حلال ہے اور کون سے جانور حرام ہے. ٹھیک ہے, تو سیدنا علی نے ان کو لسٹ نہیں بتائی. سیدنا علی نے ان کو لسٹ نہیں بتائی, بلکہ آپ نے کہا کہ وہ جانور یا وہ پرندے جو پنجوں سے یا پیروں سے پکڑ کے دانت سے یا چونچ سے نوچ کھاتے ہیں وہ حرام. اور یہ بات کہہ کے وہ چلے گئے. یہ بات کہہ کے وہ چلے گئے, انہوں نے لسٹ نہیں بنائی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انڈے دیتی ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچے دیتی ہیں. تو اس کا جواب دیا کسی دانا نے کہ وہ چیزیں جن کے کان باہر کی طرف ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک آدھ ایکسیپشن ضرور نکل آئے, لیکن ایک لسٹ جو ہے وہ مکمل آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیشن کے اندر ہمیشہ خیال رکھیں. تو ذات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ذات سے مراد ہے ایسی چیز جس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل آ جائے, اس کو اس میں ذات کہیں گے. اس میں ذات کس کو کہیں گے؟ جس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی ایک شکل آ جائے. اب آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں, اب آپ کو لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں. آپ نے کسی کو ڈیفینیشن دے دی, اب میں آپ سے پوچھوں چابی, آپ فوراً مجھے بتائیں کیا کہیں گے. یہ اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات ہے؟ اس میں ذات. اس میں ذات. میں آپ سے کہوں گاڑی, اس میں ذات. میں آپ سے کہوں گھر, ذات. میں آپ سے کہوں لڑکا, ذات. میں آپ سے کہوں عورت, ذات. میں آپ سے کہوں نیک, صفات. کیونکہ نیک جب آپ نے لفظ کہا, میں آپ سے کہوں مسلمان, مسلمان ذات. مسلمان ذات ہے, صفت ہے, ذاتی ہے نا. کوالٹی. صفات ہے مسلمان سے. اچھا ایک منٹ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میں آپ سے کہوں مرد, ذات ہے. ذات. میں آپ سے کہتا ہوں باپ, باپ. صفات. باپ, فادر. یہ جو ہے یہ صفات ہو گئی, یعنی کسی کا باپ ہو گیا. ہاں, کیونکہ مرد ہونا تو ذات ہے, لیکن ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہی وقت میں وہ باپ بھی ہو سکتا ہے, وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے, وہ چاچا بھی ہو سکتا ہے, وہ ماموں بھی ہو سکتا ہے, وہ دادا بھی ہو سکتا ہے, وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں اس کی صفات ہوگی. تو دو چیزوں کے اندر آپ ذہن میں رکھ لیں, ایک ذات اور ایک صفات. اسم کو بنیادی طور پہ اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو اس کی دو بنیادی صورتیں بنیں گی, ایک اسم ذات اور ایک اسم صفات. ذات کیا ہے کہ جس کو سننے کے بعد یا جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل آ جائے, وہ اسم ذات کہلائے گی. کچھ اس میں ایکسیپشنز آ جائیں گے بعض دفعہ ہم جب آگے پڑھیں گے. اور صفات کیا ہوتی ہیں؟ تو ذات جو ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہے, وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن صفات ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ؟ ذات پہ. صفات اسی وقت نکلی جائے گی جب کوئی ذات موجود ہو. اگر ایک چیز ہے ہی نہیں, میں آپ سے کہوں نیک, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے نیک صفات ہے, لیکن کیا ہے, کرے گی کیا نکاح, کیا کرے گی وہ؟ کسی کا کچھ مائک نہیں. کھلا ہوا ہے, میرے خیال میں ذرا مائک بند کرے, کسی کا میرے خیال میں کچھ لوگوں کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے. میں آپ سے اگر کہوں نیک, تو نیک جو ہے وہ ایک صفات ہے, صفت ہے, لیکن مجھے اس صفت کو کامیاب کرنے کے لیے, مجھے اس صفت کو سمجھنے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مجھے ذات کی ضرورت ہے. تو دو بنیادی تقسیم بن جاتی ہیں اسم کی, ایک اسم ذات اور ایک اسم صفات. ذات سے مراد ہے
کہ ایسا چیز جو آپ کو جب آپ کو اس کا پڑھے یا سنے آپ کے ذہن میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ایک آپ کے سامنے آ جائے, اس کو اس میں ذات کہتے ہیں. اور صفات جو ہے وہ ذات کی ہوتی ہے. صفات کے لیے لازمن ہے کہ آپ کے پاس ذات ہونی چاہیے. اگر ذات اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی صفات کو ڈیفائن ہی نہیں کر پائیں. ٹھیک ہے سر جی, میرے خیال میں آج کا ہم سیشن یہاں بند کرتے ہیں. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ڈاکٹر نعمان سے بھی کہا تھا, اور کہ میں پچھلے یہ تقریباً 7-8 سال سے یہ کورس کو کراتا ہوں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر دفعہ جو ہے اس کو ایک مختلف طریقے سے کرایا جائے. اور آج بھی میں نے کچھ اس میں ایک دو چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر بدعت نئی چیز ضرور شامل کی جائے, تاکہ کیونکہ سیکھنے سکھانے کا ہے, یہ عمل کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی اس کے اوپر کہے کہ اس نے اس کو حصول حاصل کر لیا, اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. تو میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو کلاس ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں, جو میرا اپنا بھی ذاتی ہے, وہ یہ کہ یہ کلاس کو کرنے کے لیے ہفتے میں ایک کلاس جو ہے نا وہ اتنی افیکٹو نہیں رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو گیپ بہت بڑا آ جاتا ہے. اور اس کا دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سے اگر کسی شخص کی ایک ہفتہ کسی وجہ سے کوئی کلاس مس ہو گئی, تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے وہ 15 دن کا اس کے پاس گیپ آ جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے تو آپ کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے اس سے. تو آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ یہ کلاس ہفتے میں 2 دن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کی کیا اپنی دوسری شام کی کمٹمنٹس ہیں, کیا آپ لوگوں کی مصروفیات ہیں. اور تو میرے پاس میں آلریڈی پورا ہفتہ میرا بہت ہی زیادہ کمیٹڈ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ سیٹرڈے اور فرائیڈے میرا آف ہوتا ہے گو پہ, لیکن ان دنوں میرا زیادہ ٹائم میری آلریڈی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. لیکن میں نے اس میں یہ سلاٹ جو ہے ڈاکٹر نعمان کی خاص اس کے اوپر میں نے نکالا. لیکن جب میں نے نکالا تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اگر یہ کام شروع کیا ہے آپ کے ساتھ تو اس کو بھی پھر اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسے دوسروں کے ساتھ. تو اگر آپ لوگ اس کے لیے ریڈی ہوں گے تو میں آپ کو پھر ہفتے میں ایک فرائیڈے کے علاوہ ایک اور دن کوئی بھی which will be either منڈے یا ٹیوزڈے, ان دونوں دن میں سے کوئی آپ دن ڈیسائیڈ کر لیں. سیم ٹائم اسی ٹائم کے اوپر 7:30 to 9, کیونکہ میری منڈے ٹیوزڈے کو بھی کلاسز ہوتی ہیں, پھر وہ 9:30 بجے ہوتی ہیں. تو یہ کہ 9 بجے ہو تاکہ وہ عشاء کے بعد میں وہ کلاس کو لے سکتا ہوں, اور اس کلاس کو آپ لوگوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کے درمیان لے سکتا ہوں. تو میرا اپنا مشورہ آپ لوگوں کو ہے کہ 2 کلاسز ہونی چاہیے, لیکن یہ آپ لوگ دیکھ لیں, آپ لوگ آپس میں سوچ لیں اور کمیونیکیٹ کر دیں اس کے ساتھ, ڈاکٹر نعمان کے ساتھ کر دیں. کیونکہ ہم نے آپ کا یہ جو گروپ ہے اس کو بھی ہم نے صرف پرمٹ کیا ہوا ہے ایڈمن کے لیے, میسیجز کے لیے. ادروائز پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ میسیجز آ جاتے ہیں. تو یا تو آپ 1-to-1 میسج مجھے یا نعمان صاحب کو کر دیں اور اپنے اس کے اندر بتا دیں کہ اگر آپ اس کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. کیونکہ مجھے تو فرق نہیں پڑے گا, لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ اگر ایک ہفتے کا گیپ آ جائے تو وہ گیپ کافی بڑا ہو جاتا ہے, اور جو دوسرا ڈرا بیک ہے کہ لیٹ سے اگر کبھی کسی وجہ سے اگر آپ کی ایک کلاس مس ہوگی تو آپ کا گیپ جو ہے نا 15 days کا ہو جاتا ہے, جو میرے حساب سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میرا اپنی فیلنگ یہ ہے کہ آپ کی کلاسز ہفتے میں 2 دن ہونی چاہیے. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ہفتے میں 2 دن یہ 1-1 گھنٹہ نکال سکتے ہیں, ان ٹائمنگ پہ نکال سکتے ہیں, جو 7:30 to 9 ہمارا ہے, اگر یہ نکال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ہی کلاس ہفتے میں ایک ہی دن کی کلاس رکھنا چاہتے ہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سب آپ لوگوں کے اپنے اوپر ہے. ٹھیک ہے سر جی. تو اگر کوئی اس پہ سوال ہو, کوئی بھی چیز ہو, کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو, کچھ ہو مجھے بتائیے گا. اس کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے میں کل نہیں تو سنڈے مارننگ کو بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.